اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 35، پیج نمبر 299، عنوان ہے دائرہ اور مثلث۔ پڑھنے سے پہلے میں دو لفظوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ دائرہ کیا ہے اور مثلث کیا ہے۔ اس چیپٹر کو تو بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کا ایک بریف انٹروڈکشن آج عرض کر دوں۔ دائرہ ایسی حرکت کو کہتے ہیں جو لگاتار ایک مرکز کے گرد گھوم رہی ہو۔ دائرہ ایسی حرکت جو لگاتار ایک مرکز کے ساتھ بندھی ہوئی مرکز کے گرد گھوم رہی ہو، جیسے زمین سورج کو مرکز مان کر اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ ایک وہ اپنے ایکسس یعنی اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، دوسرے سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ دوسرا اس کا دیکھیں تو یہ ایک دائرہ بن گیا۔ اسی طرح چاند جو ہے یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، یہ چاند زمین کے گرد گھومنا یہ بھی ایک دائرہ ہے۔ اسی طرح انسان کی ساری زندگی اللہ کے ذہن سے نکلا، سفر شروع ہوا اور عالم ناسوت تک آیا اور واپس اللہ کے ذہن تک جائے گا۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں یہ پورا ایک زندگی کا لائف سائیکل جو ہے یہ ایک دائرہ ہے۔ دیکھیں اسے لائف سائیکل کہا، تو لائف کا سائیکل جو ہے اس کو بھی دائرہ کہیں گے۔ اب جب بھی آپ کسی دائرے کو کاٹتے ہیں تو وہ دو ٹکڑوں میں ہو گیا، تو گویا وہ ایک طرح کی مثلث بن گیا۔ یا اگر آپ دائرے کے اندر کوئی بھی تصویر بنائیں گے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک لکیر جائے تو وہ مثلث کی شکل بنتی ہے۔ اب مثلث دائرے کی حرکت کیا ہے کہ ایک مرکز کے گرد اپنے راستے پہ لگاتار حرکت کرتے رہنا، مرکز کے ساتھ بندھے ہوئے ہونا اور لگاتار حرکت میں رہنا، سائیکل کمپلیٹ کرنا۔ اب ٹرائنگل میں کیا ہوتا ہے، مثلث میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نقطے سے سفر شروع ہوتا ہے دوسرے نقطے تک، اور دوسرے نقطے سے وہ تیسرے نقطے کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ زاویے بن رہے ہیں، یہ زاویے بننا اینگلز جو ہیں، جب یہ ایک اینگل بنا دوسرا اینگل بنا تو وہ جب واپس اپنے اوریجن کی طرف تو الٹیمیٹلی آنا ہوتا ہے، تو جب وہ آتا ہے تو اس کو مثلث کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انسانی زندگی کے تمام اعمال اور افعال کیسے چل رہے ہیں کہ ذہن پہلے ایک سمت گیا، پھر وہاں سے اس نے سمت یا جہت بدل لی، یہ سمت اور جہت کا بدلنا مثلث ہو گیا۔ اور اگر وہ ریوالو کرتا رہے ایک ہی، حضور مرشد کریم کا اس ایک ارشاد عالی مقام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ یا حیو یا قیوم پڑھنے والے پر دائرہ غالب ہو جاتا ہے۔ اصل میں دائرہ لاشعوری حواس کو کہتے ہیں، مثلث سے مراد ہے شعوری حواس۔ تو جب بندہ یا حیو یا قیوم پڑھے، صرف پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اصل میں ان کی معنویت کی طرف متوجہ ہو کر محسوس کرنا، اللہ کی صفت حیات کو محسوس کرنا۔ اب صفت حیات کیا ہے؟ آپ نے پڑھا کہ خیال کا بہاؤ، خیالات کا بہاؤ زندگی ہے۔ تو اللہ کی صفت حیات سے کیا مراد ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو خیالات فیڈ کر رہا ہے۔ تو جب آپ اپنے خیالات کی طرف متوجہ ہوں گے اور پھر اس کے بعد خیال عطا کرنے والی ہستی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا، تو گویا ہم یا حیو کی طرف پوری طرح متوجہ ہو۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ جب دائرہ
یا حیو یا قیوم کہنے والے پہ دائرہ کیسے غالب آ جاتا ہے جب وہ خیالات کا بہاؤ. میں ایک بات اور عرض کرنے لگا تھا کہ ہم کہتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھ کر کہ ان میں زندگی کی لہریں زیادہ گردش کر رہی ہیں، یعنی یہ بڑی زیادہ اس میں لائف کی مقدار زیادہ ہے. ہی از ویری ایکٹیو. کہتے ہیں نا بعض لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو زیادہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں. تو گویا خیال کا بہاؤ جو ہے یہ زندگی بن رہا ہے. خیال کا بہاؤ لائف کہلا رہا ہے. تو گویا یہ دائرہ جب خیالات اس طرح کے ہوں کہ وہ کسی ہستی سے کو مرکز مان کر اس کے گرد ریوالو کرتے رہیں تو اس حرکت کو دائرہ کہتے ہیں. اور اگر وہ ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی سے چلتے رہیں تو یہ خیالات کا نظام جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو ہم مثلث کہتے ہیں. تو اس ڈیفینیشن کے بعد جو میں نے عرض کی، اب اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 299. حضور مرشد کریم نے لکھا ہے کہ ایک فرد ہو یا کروڑوں افراد ہوں، نگاہ انفرادی ہو یا اجتماعی، ایک ہی طرح دیکھتی ہے. جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا کہ نگاہ ہر جگہ اس کا کردار ایک ہی ہے. نگاہ کی دوسری سطح یہ ہے کہ جو کچھ نگاہ دیکھتی ہے وہ کائنات کے دوسرے افراد سے مخفی ہوتا ہے. یعنی نگاہ کی دو سطحیں. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ نگاہ ایک ہی طرح دیکھتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ نگاہ دیکھ رہی ہے وہ کائنات کے دیگر افراد سے مخفی ہوتا ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ضروری نہیں کہ کسی اور کو بھی دکھ رہا ہو، یا جو میں دیکھ رہا ہوں جس اینگل سے، جس زاویے سے مجھے دکھ رہا ہے وہ ضروری نہیں کہ دوسروں کو بھی اسی زاویے سے دکھ رہا ہو. تو ایک فرد ہو یا کروڑوں افراد ہوں، نگاہ انفرادی ہو یا اجتماعی، ایک ہی طرح دیکھتی ہے. اب نگاہ کی دوسری سطح یہ ہے کہ جو کچھ نگاہ دیکھتی ہے وہ کائنات کے دوسرے افراد سے مخفی ہوتا ہے. دیکھنے کی مشترک سطح کو تصوف میں وحدت کہتے ہیں. اب یہ وحدت کا وہ جو وحدت والی ٹرمنالوجی ہے اس کا اصل مفہوم یہ بتا دیا. اور نگاہ کی دوسری سطح کو تصوف میں کثرت کہتے ہیں. یہ ہم شروع میں پڑھ چکے کہ وحدت سے مراد اندر دیکھنا اور کثرت سے مراد ہے باہر دیکھنا. اب یہاں پہ یہ بات بالکل واشگاف ہو گئی، بالکل واضح ہو گئی کہ دیکھنے کی مشترک سطح جو ہے اس کو تصوف میں وحدت کہتے ہیں. اور نگاہ کی دوسری سطح یعنی باہر دیکھنا یہ تصوف میں کثرت کہلاتی ہے. یعنی جب آپ دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں سے مخفی ہے، یعنی ہر بندہ اپنے طور پہ خود ہی دیکھ رہا ہے، اس کو کثرت کہتے ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ کثرت بھی وحدت کی ایک نگاہ ہے. دیکھیں ذرا جملے کی باریکی نوٹ کریں کہ کثرت بھی وحدت کی ایک نگاہ ہے. کہ کثرت جو ہے یہ اصل میں وحدت ہی کی ایک نگاہ ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے باطن میں دیکھ تو رہا ہے. تو کثرت بھی ہے
اور ساتھ میں وہ وحدت کی نگاہ بھی استعمال کر رہا ہے۔ کائناتی رشتے کے اعتبار سے نگاہ وحدت ہے، البتہ جب نگاہ کثرت کے زاویے میں داخل ہوتی ہے تو نگاہ جو کچھ دیکھتی ہے اس کا مفہوم الگ الگ دیکھتی اور سمجھتی ہے۔ یہ الگ الگ دیکھنا کثرت کی تخلیق ہے، یہ الگ الگ دیکھنا ہی کثرت کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ خود کو چھپا ہوا خزانہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے 4 ایجنسیوں کا تذکرہ کیا، اب اس جملے کو دیکھنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھیں روحانی بندہ کس طرح سے دیکھتا ہے۔ فرمایا ایک خود اللہ تعالیٰ ہیں، دوسرے چھپا ہوا خزانہ ہے، تیسرا تخلیق ہے، اور چوتھا خالق کو پہچاننا ہے۔ یہ 4 ایجنسیاں آ گئیں۔ اب یہ 4 ایجنسیاں کیا ہوئیں؟ وہی وہمہ، خیال، تصور اور احساس۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وحدت اور کثرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کو چھپا ہوا خزانہ، یہ بات کس طرح کو ریلیٹ کریں گے؟ اس کو سمجھنے کی اور اس پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اب ان 4 ایجنسیوں میں نگاہ کے 4 زاویے ہیں۔ یہ 4 ایجنسیاں اصل میں کیا ہیں؟ یہ نگاہ کے 4 زاویے ہیں۔ وہ 4 زاویے کیا ہیں؟ یہ 4 زاویے وحدت اور کثرت کے 2 زاویے ہیں، یعنی 2 زاویے وحدت کے اور 2 کثرت کے۔ اب اللہ تعالی چھپا ہوا خزانہ ہے۔ چھپا ہوا خزانہ تصوف کی زبان میں واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ یاد آ رہا ہے؟ واجب الوجود ہی اللہ کا ذہن ہے، اور واجب الوجود کو جب ہم شعور کے دائرے میں سمجھتے ہیں تو روحانی آنکھ سے یہ نظر آتا ہے کہ واجب الوجود کا شعور تکرار کر رہا ہے اور خود کو دہراتا رہتا ہے۔ واجب الوجود ایک نقطہ، یعنی بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ شعور ہے۔ یہ واجب الوجود ایک ڈاٹ کی شکل میں نہیں، ایک پوائنٹ کی صورت میں ایک نقطہ ہے، یعنی شعور ہے۔ اور یہ شعور جو ہے جب یہ نقطہ خود کو دہراتا ہے، اس نقطے کے 2 نقطے بن جاتے ہیں۔ نقطہ پھر خود کو دہراتا ہے تو اس نقطے کے مزید 2 نقطے بن گئے۔ اب اس کی مثال سامنے کی ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، جب وہ کسی دوسرے نقطے سے ملتا ہے، یعنی جیسے عورت اور مرد کا ملنا، میاں بیوی کا ملنا، ماں باپ کا ملنا، ان کے ملنے کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا، تو اصل میں کیا ہوا؟ وہ ایک نقطے نے دوسرے نقطے کے ساتھ مل کر تیسرا نقطہ پیدا کیا یا اس کو تخلیق کیا۔ پھر وہ بچہ بڑا ہو گیا، آگے اس کو بیوی ملی تو وہ ایک اور نقطہ، یہ نقطہ در نقطہ یوں یعنی کہ نوعیں افراد کی تکرار کر رہی ہیں۔ تو ازل سے اسی طرح ہو رہا ہے، شعور کی تکرار سے بے شمار نقطے بن رہے ہیں۔ اب ایک مثال میں نے جو عرض کی، اب دوسری طرف یہی دیکھیں کہ قانون سب جگہ ایک ہی ہے، چاہے وہ انسانی تعلقات میں ہو یا ذہن میں آنے والے خیالات کے بارے میں ہو، قانون ایک ہی چلتا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا ذہن جب چیزوں کی تکرار کرتا ہے، شعور تکرار کر رہا ہے، تو اس سے بھی بے شمار نقطے بن رہے ہیں۔ کیا تکرار؟ مثلا ہم ہر روز کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی تو تکرار ہے۔ ہمیں دن میں 3 دفعہ بھوک لگتی ہے، بار بار خیال آتا ہے کھانے کا، پیاس لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ،
تو یہ سب کیا ہے؟ شعور کی تکرار. اس سے بے شمار نقطے وجود پذیر ہو رہے ہیں، بے شمار نقطے بن رہے ہیں، اور یہ بے شمار نقطے ایک دائرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یعنی انسان جو ہے یہ سارے نقاط جتنے بھی اس کے نقطے ہیں وہ مل کر ایک انسان کی صورت میں یا ایک دائرے کی شکل میں آ گئے، اور ہر نقطہ اپنی جگہ ایک دائرہ ہے یا ایک دائرے کی وجہ بن رہا ہے. اب یہ تمام دائرے مل کر ایک بڑا دائرہ بناتے ہیں، اور یہی بڑا دائرہ کائنات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذہن میں جو پروگرام ہے وہ خود کو دہراتا رہتا ہے. پروگرام کی تکرار سے دوسرا پروگرام، پروگرام کی تکرار سے دوسرا پروگرام، پھر دوسرے سے تیسرا پروگرام تخلیق ہوتا رہتا ہے. اب یہاں پہ لفظ انسان اگر رکھ دوں کہ دو انسانوں سے مل کر، یہ دو انسانوں کا تذکرہ اگر میں کہوں کہ یہاں پہ لفظ پروگرام جو ہے یہ دو انسانوں کے تذکرے کو رو رہا ہے، یعنی کہ ہو رہا ہے. یہ جو کیا کہا کہ پروگرام اللہ کے ذہن میں جو پروگرام ہے وہ خود کو دہراتا رہتا ہے. اب اللہ کے ذہن میں دیکھیں، یہاں پہ اللہ کے ذہن میں پروگرام کی، اللہ کے ذہن میں جو پروگرام ہے وہ خود کو دہراتا رہتا ہے. یہ جو اللہ کے ذہن میں جو پروگرام ہے وہ خود کو دہراتا رہتا ہے. پروگرام کی تکرار سے دوسرا پروگرام، دیکھا کیا مطلب؟ لفظ پروگرام کی جگہ آپ آدم کو تصور کریں کہ اللہ کے ذہن میں جو پروگرام ہے، یعنی آدم کے بارے میں ایک پروگرام ہے، وہ خود کو دہراتا رہتا ہے. اب پروگرام کی تکرار سے ایک دوسرا پروگرام بنا. جب آدم کی تکرار ہوئی تو اس کی تکرار سے ایک دوسرا پروگرام ہوا بنی، پھر دوسرے سے تیسرا پروگرام تخلیق ہوتا رہتا ہے. صاف تو کہہ رہے ہیں، لیکن ہم چونکہ اس کو اس توجہ سے نہیں سن رہے یا نہیں جانتے یا نہیں سمجھ رہے یا نہیں سمجھنا چاہتے، لہذا ہم یہاں پہ دائرے ذہن میں بنتے دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے نہیں سمجھ رہے کہ دائرے سے کیا مراد ہے. دائرے کے پھیلنے اور سمٹنے کے عمل سے، اب دائرے کے دو رخ ہو گئے. کیا؟ ہر دائرہ پہلے پھیلتا ہے اور پھر سمٹتا ہے. اب دل کی دھڑکن کو دیکھیں، دل کی دھڑکن جو ہے یہ بھی تو ایک دائرہ ہی ہے نا. اب یہ دائرے کے پھیلنے اور سمٹنے کے عمل سے دائرے میں دو رخ بن جاتے ہیں. اب ایک ہی دائرے کے دو حصے ہیں، ایک ہی دائرے کے یہ دو حصے جو ہیں یہ دو مثلث ہو گئے. اب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہے جو رات اور دن میں سکونت پذیر ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی رات اور دن یہ پروگرام کے دو حصے ہو گئے. اب بات ہو رہی ہے مثلث کی کہ رات اور دن میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. یعنی اصل میں یہ ایک دائرے کی ملکیت ہے. انسان کے ادراک اور حواس میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت کے تابع ہے، اور اللہ کے شعور یا ذات یعنی واجب الوجود کی تکرار سے بنے ہوئے دائرے ہیں. اللہ کے شعور یا ذات یا واجب الوجود کی تکرار سے بنے ہوئے ہیں. کون؟ رات اور دن میں جو کچھ بھی ہے، اور یہی دائرے انسان کا ادراک بنتے ہیں. اب یہ دائرے انسان کا ادراک بنتے ہیں، یہ دائرے انسان کا ادراک بنتے ہیں. اب یہ دائرے انسان کا ادراک بنتے ہیں، یہ دائرے انسان کا ادراک بنتے ہیں. اور یہی دائرے انسان کا ادراک بنتے ہیں. اب
انسان کا ادراک بنتے ہیں یہ دائرے، کون سے؟ جو اللہ کے ذہن میں ہیں۔ انسان کے ادراک اور شعور میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، لہذا اصل دائرے جو ہیں وہ اللہ کے ملکیت کے دائرے، اور یہی دائرے انسان کا ادراک بنتے ہیں، بلکہ یوں کہیں گے کہ یہی دائرے انسان کا ادراک بنتے ہیں۔ ایک بنتے ہیں اور ایک بنتے ہیں، بناوٹ ہے، بنت ہے، یعنی ویونگ ہو رہی ہے۔ یہی دائرے انسان کو حواس سے آشنا کرتے ہیں۔ انسان کے ادراک میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کا تعلق رات کے حواس سے ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق دن کے حواس سے ہے۔ یہ دونوں دائرے حرکت دوری کی دو سطحیں، دور کرنے والی حرکت، دور کرنا، گردش کرنا، دور کرنا یعنی گھومنے والی حرکت، یہ دونوں دائرے حرکت دوری کی دو سطحیں ہیں۔ یہ دونوں سطحیں اصل میں حواس کا سرچشمہ ہے، یعنی دو قسم کے حواس یہ دو سطحیں طے کر رہی ہیں۔ یہ دو سطحیں کیا ہیں؟ ایک کو رات کے حواس، ایک کو دن کے حواس۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نام الگ الگ رکھا ہے، ایک کا نام لیل ہے اور دوسرے کا نام نہار ہے۔ ایک دائرے کا نام خواب ہے اور دوسرے کا نام بیداری ہے۔ نوع انسانی میں رات کے حواس کو تاریکی، غنودگی یا نیند کہہ کر غیر حقیقی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ غیر حقیقی تصور کو اللہ نے رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق رات اور دن کے حواس ٹھوس ہیں، یعنی چونکہ دونوں ہی اللہ کی ملکیت ہیں لہذا اللہ نے تو دونوں کو اون کر رہے ہیں۔ تو رات کے حواس انفرادی اور دن کے حواس کو اجتماعی شہادت حاصل ہے۔ فرق کیا ہے کہ دن کے حواس میں ہر آدمی، ایک درخت ہے سامنے، فرض کریں برگد کا درخت ہے، سب اس کو برگد کا درخت دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ کہیں گے کہ جی اجتماعی شہادت حاصل ہے اس کو، دن کے حواس کو۔ اب رات کے حواس میں آپ خواب میں برگد کا درخت دیکھ رہے ہیں، میں کچھ نہیں دیکھ رہا، تو میرا وہ جو درخت آپ کو خواب میں دکھ رہا ہے وہ صرف آپ کو دکھ رہا ہے، وہ انفرادی دیکھنا ہوا۔ تو کیا فرمایا کہ دن کے حواس کو اجتماعی شہادت حاصل ہے اور رات کے حواس کو انفرادی، لیکن کسی بھی طرح یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ اجتماعی شہادت میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اجتماعی شہادت میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ بھئی جو انفرادی دیکھنا ہے اس میں غلطیاں کم ہوئی۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمیں دن میں دیکھنے کا جو ملکہ حاصل ہے اور جس پہ ہم سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کے بارے میں روحانیت کیا تاثر رکھتی ہے، کیا زاویہ نظر عطا کر رہی ہے کہ اس میں غلطیاں بہت ہیں، جبکہ اگر آپ اسے خواب کے حواس میں دیکھیں گے تو غلطیاں کم کریں گے۔ نگاہ کی اجتماعی اور انفرادی سطح سے زمان کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ یہ ہے نگاہ جو کہ دو طرح سے دیکھتی ہے۔ شروع میں بڑی وضاحت سے بتایا کہ وہ ایک طرف تمام ہر بندہ ایک چیز کو ایک ہی طرح دیکھ رہا ہے، یکسانیت ہے، مشترک ہے،
لہٰذا یہ اجتماعیت ہوئی. اور انفرادی سطح یہ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ دوسروں کو نہیں دکھ رہا، یہ انفرادی سطح ہوئی. اور یہی تعارف کا مرحلہ زمان بنتا ہے. یعنی جب ایک فرد دوسرے فرد سے متعارف ہوتا ہے تو اصل میں کیا ہے، وہ ایک طرف ظاہری دیکھ رہا ہے اور ایک طرف باطن میں دیکھ رہا ہے. ایک طرف نگاہ کی اجتماعیت کام کر رہی ہے اور ایک طرف اس کی انفرادی سطح کام کر رہی ہے. یہ ہے زمانیت. یہ زمانیت کی اتنی ڈیفینیشنیں حضور کلندر بابا اولیاء نے فرما دی کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو دیکھیے کتنے زاویوں سے دکھا رہے ہیں کہ ٹائم کہتے کسے ہیں، زمان کہتے کسے ہیں. تو نگاہ کی اجتماعی اور انفرادی سطح سے زمان کی بنیاد قائم ہوتی ہے. جب ایک فرد دوسرے سے متعارف ہوتا ہے تو یہی تعارف کا مرحلہ زمان بنتا ہے. تعارف سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے بندے کو دیکھتا ہے یا ایک فرد دوسرے فرد سے آشنا ہوتا ہے تو آشنا ہونے میں کوئی مخفی رشتہ ہونا ضروری ہے. یہ شناسائی کسی مخفی چھپے ہوئے رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر مخفی رشتہ نہ ہو، اگر مخفی رشتہ نہ ہوتا تو ایک فرد دوسرے فرد کو نہ پہچان سکتا. اور یہی مخفی رشتہ زمانیت ہے. یہ جو دو افراد ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچانتے ہیں ان کے درمیان اصل رشتہ زمانیت کا ہے، کیونکہ دونوں زمانیت میں بیک وقت موجود ہیں. اسپیس میں الگ الگ ہیں، زمانیت میں اکٹھے ہیں. جب ایک فرد دوسرے فرد سے متعارف ہوتا ہے، چونکہ زمان میں دونوں افراد موجود ہیں اور رشتہ مشترک ہے. اشتراک رشتہ کیا ہے کہ دونوں ایک ہی مالک کی مخلوق ہیں، ایک ہی خالق کی تخلیق ہے. تو رشتہ مشترک ہے، اس لیے ذات ایک نقطے پر ٹھہر جاتی ہے. اب ذات نقطے پہ ٹھہر جاتی ہے، یعنی پوائنٹ جو بھی ذہن میں پوائنٹ ہے اس پہ رک گئی. اب یہ جو اس کا رکنا ہے یہی دیکھنا ہے. تو افراد کائنات ایک جگہ نقش ہیں اور جہاں پہ نقش ہیں اس کو زمان کہتے ہیں. یہ دیکھیں زمان کی ایک اور ڈیفینیشن کہ افراد کائنات جس سطح پہ نقش ہیں وہ زمانیت ہے. اب اس کا گزرنا ٹھہرنا یہ سب شعور کی ایک طرز ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کس کی؟ شعور کی، کیونکہ ساری چیزیں وہاں زمانیت میں نقش ہیں. شعور ان کو گزرتے اور چلتے اور رکتے دیکھ رہا ہے، اس لیے شعور کی کوئی حیثیت نہ ہوئی. ہر چیز قائم بذات ہے، یعنی ہر چیز ذات کے ساتھ قائم ہے. بذات، قائم بذات، ذات کی وجہ سے، ذات سے قائم ہے. یعنی کائنات کا ہر فرد ایک بساط پر قائم ہے اور اسی بساط پر موجود نقش و نگار کو نگاہ دیکھتی ہے اور شعور سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں. یعنی سماعت اور بصارت میری واحد ملکیت ہیں، کوئی اس میں شریک نہیں. اب سمجھ آ رہا ہے کیا شریک نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں جی وہ مشرکین کا مطلب لے رہے ہیں کہ وہ لات اور منات کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے.
نہیں 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 نہیں، یہاں پہ غور کریں اللہ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، اور یہ بصارت اور سماعت واحد میری ملکیت ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے. یعنی آپ کا میرا دیکھنا اصل میں اللہ کا دیکھنا ہے. ہم اللہ کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تو یہ شریک ہو گیا اللہ کے ساتھ، کیونکہ میں کون ہوتا ہوں دیکھنے والا؟ مجھے تو اللہ دکھا رہا ہے. تو یہ ہے شرک کا روحانی طرزوں میں مفہوم. کیا کہ صفات اللہ کی ہوں اور میں سمجھوں یہ میری ہیں، تو یہ شریکانہ ہو گیا. اس سے باز آنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو سماعت دی، میں نے انسان کو بصارت دی. اب ان دونوں ارشادات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سماعت سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بصارت سے دیکھتا ہے. کوئی انسان انفرادی طور پر دیکھتا ہو، کوئی انسان اللہ کی ذات میں دیکھتا ہو، کوئی سالک زمانے متواتر میں دیکھتا ہو یا زمانے غیر متواتر میں دیکھتا ہو، یہ سب دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے. یہ سب دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، یا اللہ کی سماعت سے سننا اور اللہ کی بصارت سے دیکھنا ہے. اب انفرادی طور پر زمانے متواتر میں دیکھنے کا عمل ناقص ہے. انفرادی طور پر یعنی فرد کی سطح پر سیریل ٹائم میں دیکھنے کا عمل ناقص ہے. کیا نقص ہے اس میں؟ ناقص ہے. انسانی شعور جب اللہ کی دی ہوئی سماعت یا دی ہوئی بصارت کو استعمال کرتا ہے تو اس بصارت یا سماعت کو خود سے منسوب کرنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا، میں نے سنا، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ انسان نے اللہ کی سماعت سے سنا اور اللہ کی بصارت سے دیکھا. جب کوئی انسان اللہ کی سماعت اور بصارت کو خود سے منسوب کرتا ہے تو غلطیوں کا لامتناہی سلسلہ، یعنی ایسی غلطیوں کا چکر شروع ہو جاتا ہے، ایک چینج بن جاتی ہے کہ جو ختم ہونے میں نہیں آتی. تو کیا ہوتا ہے؟ غلطیوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کے معانی میں غلطیاں کرنے لگتا ہے. میرا خیال ہے یہاں تک رک جاتے ہیں. اس کو کہہ دیں